یہ سب سے بڑی بغیرتی ہے۔ ہم نے بیٹیوں کو پہلے دن یہ کپڑے پہنائے، اور ستم والا ہے ستم یہ کہ بارات آئی تو استقبال کے لیے بیٹیوں کو آگے کر دیا۔ اس سے بڑی بربادی ہماری قوم کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچے ذرا، سوچے ذرا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جب معراج گیا، میں معراج کے سفر پہ تھا، میں جہنم کا میں نے دورہ کیا، میں نے جہنم کو دیکھا، اس میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر سے میں نے عورتوں کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں نے کہا جبریل یہ کون بدبخت عورتیں ہیں جو اس کنویں کے اندر ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی محبوب آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آیا کرتی تھی۔ خود سوچ لو اب کدھر جانے کا ہے۔ غفلت کہاں کرتے ہیں؟ میں بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نقاب کا مطلب ہے جسم کو چھپانا ہے جی، اس لیے تو نقاب پہنا جاتا ہے کہ تاکہ جسم کی حیت، بناوٹ، ساخت یہ چھپی رہے۔ اگر نقاب اتنا خوبصورت پہنا جائے کہ جسے خود لوگ مڑ کے دیکھیں تو پھر پردہ ہی کدھر رہ گیا؟ پردے نقاب سادے پہنے، کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنے۔ باپوں سے گزارش ہے آج معاف کیجئے گا، کتنی آسانی سے ایک باپ بیٹی کو بغیرتی کی اجازت دے دیتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے جہاں میں کہنے جا رہا ہوں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ اور سن، یہ 5 لاکھ جو ایک کمیٹی دیتی ہے نا کسی بھی مسلم لڑکی کو بھگانے کا، یہ 5 لاکھ کی کوئی اوقات نہیں۔ رب نے جنت میں تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں، تو رب کو راضی کر کے جنت آ تو سہی۔ اس کی رحمت کہتی ہے کہ اگر تجھے حوروں سے حسین نہ بنا دوں تو بات کرنا۔ یہ تو رب کی رحمت کہتی ہے، تو کالی ہے، تجھ پہ کوئی نظر نہیں ڈالتا، تجھے نکاح کے قابل کوئی نہیں سمجھتا، وہ کہ اس کی رحمت کہتی ہے تو مجھے سجدے کر کے راضی کر لے، میں تجھے جنت میں حسن عطا کر کے راضی کر لوں گا۔ اس سے بڑی نعمت کدھر ملے گی؟ یہ 5 لاکھ 6 لاکھ کتنے دن چل سکتے ہیں؟ اور رزلٹ اچھا نہیں ہے، رزلٹ اچھا نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی، تو ہوتی کون ہے؟ ہوتی کون ہے؟ کتنی بیٹیاں سوشل میڈیا پہ آ کے رو رہی ہیں، ہم گھر آنا چاہتے ہیں، ابا ہمیں لے لو، ہمیں بلا لو۔ کتنی بیٹیوں کے ساتھ ستم ہوتے ہوئے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا دیکھ کر کے اندھی ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھ جا رہی ہو جو تمہیں یوز کرنے کے بعد کوئی ٹرین کی پٹری پہ پھینک دے گا، کوئی ٹکڑے کر کے بیگ میں فٹ کر کے پھینک دے گا، کوئی تمہارا قیمہ بنا کے نالے میں ڈال دے گا، کوئی تمہیں فریج میں پیک کر دے گا، کوئی تمہیں کتوں کو کھلا دے گا، کوئی تمہاری بوٹیاں سمندر میں ڈال دے گا۔ ان پہ بھروسہ کر کے کہتی ہو ہمارا جسم ہماری مرضی ہے۔ آج تجھے بتاؤں میرے نبی نے تجھ سے کتنا پیار کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور جلوہ گر ہیں، ہمارے بیچ آقا بیٹھے ہوئے ہیں، آقا ہم سے محو گفتگو ہیں، ہم مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، اچانک میں مصطفیٰ کے لب مبارک ہل جاتے ہیں، آقا کریم کہتے ہیں میں حاضر ہوں، پھر تھوڑی دیر چپ رہے، پھر کہا آقا نے میں حاضر ہوں، پھر سرکار نے کہا میں حاضر ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں آواز دینے والے کی آواز تو نہیں سنائی دیتی تھی، لیکن مصطفیٰ بار بار کہتے تھے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، جو ہم نہیں سن پا رہے ہیں وہ مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم اچانک اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر تھا کوئی دشمن مصطفیٰ کو اکیلا دیکھ کے نقصان نہ پہنچا دے، ہم بھی آقا کے پیچھے پیچھے چلے، لیکن کہتے ہیں سرکار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہم آقا کے پیچھے تو چلے لیکن سرکار نظر نہیں آئے۔ کہتے ہیں ہمیں راستے کا پتہ نہیں۔ صحابہ بتاؤ جب راستے کا پتہ نہیں ہے تو پھر حضور کا پتہ کیسے ملا؟ کہتے ہم لمبی لمبی سانسیں لیتے، جس گلی سے خوشبو آتی جاتی ہم اپنا رخ ادھر کر دیتے تھے، نبی کی خوشبو بتاتی تھی لوگوں نبی ادھر سے گزر کے گئے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہاں میری بیٹی تجھے بتاؤں نبی نے کتنا پیار کیا ہے، حضور نے کتنا پیار کیا ہے۔ سن، صحابہ کہتے حضور دوڑ گئے، ہم پیچھے سے دوڑ گئے، ہم نے جا کے دیکھا حضور ایک دروازے پہ کھڑے، حضور کریم نے دستک دی۔ کون ہے دروازے پہ؟ حضور فرماتے ہیں بیٹی ابھی تو نے کہا نا کاش میرا کوئی باپ ہوتا، میں آ گیا ہوں۔ بیٹی ابھی تو نے کہا نا کاش میرا باپ ہوتا، میں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر میرا باپ اتنا اچھا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں چل تو نے یہ بھی تو کہا تھا کاش میرا بھائی آتا۔ حضور کہتے ہیں میں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا میرا بھائی اگر اتنا غیرت والا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی۔
کہ حضور نے فرمایا پھر تو نے یہ بھی تو کہا تھا کاش کوئی تو ہمدرد ہوتا. حضور فرماتے میں آ گیا ہوں. جب اتنا سنا بچی نے کہا دروازہ کھلا اندر آ جائے. حضور اندر تشریف لے کے گئے. بچی کو دیکھا آنکھ میں آنسو ہیں, بے قرار ہے. حضور نے فرمایا بیٹی خیر ہے؟ اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا, دیکھ کے کہنے لگی آج تک آپ کو کبھی نہیں دیکھا, آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھ میں کون ہوں, تو بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, میرا محبوب کہتا ہے تو بتا بیٹی تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے ہیں. بچی نے رونا شروع کیا. اس نے کہا کہ میں ایک یہودی کی خریدی ہوئی باندھی ہوں, اس کے در کی کنیز ہوں میں, مگر رونا اس بات کا ہے کہ میرا باپ مجھے تب بازار میں بیچ گیا جب میں 7 سال کی تھی. آج 10 سال پورے ہو گئے. میں جن مشکلوں سے گزر رہی ہوں میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی ہوں. حضور فرماتے ہیں رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا رو اس بات پہ رہی ہوں کہ کام زیادہ ہے, سختی بھی زیادہ ہے, اور طبیعت علیل ہے. میرے نبی نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کاش کوئی مجھے چھٹکارا دلا دیتا. میرے نبی نے فرمایا بلال سارا سامان باندھ دو. سامان آٹے کی گٹھری الگ, گیہوں کی گٹھری الگ, جو اس وقت جو تھا یا جو پیس رہی تھی اس چیز کی گٹھری الگ. 2 گٹھریاں بنی, حضور نے ہاتھوں میں لے لی. سنیں ذرا, حضور نے ہاتھوں میں لے لی اور لے کے چلنے لگے. صحابہ نے کہا آقا یہ بوجھ ہمیں دے دیجئے. میرے نبی نے فرمایا نہ, یہ میری بیٹی کا بوجھ ہے, آج محمد کو اٹھانے دیا جائے. آج میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں. حضور نے لیا, فرمانے لگے بتا کہاں رہتا تیرا مالک؟ بچی نے اشارہ کیا, سنے غور کے ساتھ. بچی نے اشارہ کیا فلاں جگہ پر اس کی پہاڑی کے پیچھے مکان ہے, وہاں رہتا. سرکار فرماتے ہیں چل بیٹی وہاں لے کے چل. اللہ اکبر. بچی آگے آگے, سرکار پیچھے پیچھے, صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. چلتے چلتے اس یہودی کے مکان کے قریب تک پہنچے. وہ اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا. اچانک آنے والوں کو دیکھتا ہے, آنکھیں مسلنے لگ جاتا ہے, غور کر رہا ہے. یہ دور سے آنے والی ایک جماعت تو نظر آتی ہے, لیکن ایک چہرے کے علاوہ کوئی چہرہ صاف نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سارے چہرے دھندلے ہیں, لیکن ایک چہرہ اتنی دوری سے بھی صاف نظر آ رہا ہے. وہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا. کچھ دیر ہوئی تو یہ قریب آئی جماعت, اور اس جماعت میں سب سے آگے میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں. اس نے دروازہ کھولا, کہا کون ہو تم لوگ؟ آقا کریم نے کہا تھا کہ سن یہ بچی تو خرید کے لایا تھا؟ کہا ہاں میں خرید کے لایا تھا. آقا کہتے ہیں بتا اسے بیچے گا کتنی قیمت میں؟ اس نے کہا کون خریدے گا؟ کہا میں خریدنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا میرا نام محمد ہے. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا باپ کا نام عبداللہ ہے. کہا ماں کا نام کیا ہے؟ کہا ماں کا نام آمینہ ہے. اس نے کہا سعود آباد میں ہوگا, ذرا ٹھہرو میں کسی مشکل میں آ گیا ہوں. اندر گیا, پرانی کتاب اٹھا کر کے لایا, ورق پلٹتا جاتا ہے, مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا جاتا ہے, اور جلوے دیکھنے کے بعد اس نے بلایا اپنے مہمانوں کو, گھر والوں کو. کہا جس کا اعلان ہماری کتابیں کرتی رہی ہیں آج وہ ہمارے دروازے پہ چل کے آ گیا ہے. جس کا اعلان پہلے نبیوں نے کیا ہے آج وہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے. سب پریشان تھے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو, جس آخری نبی کا اعلان ہماری کتابوں نے کیا ہے یہ وہی پیغمبر ہیں. کہا تم کو کیسے پتا ہے؟ کہا ہماری کتابیں بتا رہی ہیں جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ مرنے والی بیٹیوں کو زندگی عطا کرے گا, وہ قیدیوں کو آزادی دلائے گا, وہ غلاموں کو رہائی کا پروانہ دے گا, وہ بے قراروں کا قرار بن کے آئے گا, وہ بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے گا. اور ہماری کتاب بتاتی ہے اللہ نے اس کو ایسا حسن دیا ہوگا کہ جہاں سے دیکھو گے وہاں سے اس کا چہرہ صاف نظر آئے گا. کا ایک ایک لائن پڑھ کے دیکھ لو اور ان کی عادتیں ملا کے دیکھ لو. میرے نبی نے کہا جلدی کر بتا اس کی کیا قیمت لے گا؟ قدم پکڑ کے کہا محبوب اس کی قیمت کچھ دے یا نہ دے, مجھے کلمہ پڑھ کے غلامی میں قبول فرما لیجئے گا. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے, میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے. آقا کہتے بتا اب اس کی کیا قیمت لے گا؟ اس نے کہا سرکار اب یہ نہیں میں بھی آپ کے در کا غلام ہو گیا ہوں. آقا حقیقت تو یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی. میرے بھائی میرے نبی نے یہ عزت بیٹیوں کو عطا کی, اور آج بیٹیاں یہ صلہ دے رہی ہیں, آج یہ صلہ دے رہی ہیں بیٹیاں.
اسلام کے نام پہ کلنک بن گئی کچھ بیٹیاں. لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، تم نہیں، ایک نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلم بیٹیاں بھی مرتد ہو جائیں تو میرے نبی کے دین پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیے. ہم اپنے گھروں میں دین لے کر کے آئیں، اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دیں. دو حقیقتیں ایسی ہیں جس سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں. نمبر 1 موت، نمبر 2 قبر. یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں جس سے کوئی چھٹکارا. بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ بولو مرنا ہے نا. ایک بیٹی وہ جو مرتد ہو کے ٹرین کی پٹری پہ کٹی ملی، اور ایک بیٹی وہ جس نے دین کے لیے بیٹے قربان کر دیے. توجہ ہے. ایک بیٹی وہ جس نے دین کے لیے بیٹی قربان کر دی. کیا دونوں کی زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں. جو مرتد ہو کے دنیا سے گئی اس کی تباہی ہی تباہی ہے، اور جس نے اولاد دین کے لیے لگا دی، خدا کی قسم رب کی رحمتوں نے بڑھ کے اس کا استقبال کیا ہے، بڑھ کے اس کا استقبال کیا. نوجوانوں آپ سے میری گزارش ہے، ہر بھائی اپنی بہن کی غیرت کا پہرے دار بن جائے. بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے. ہم غفلت کہاں کرتے ہیں؟ میں بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نقاب کا مطلب ہے جسم کو چھپانا ہے جی. اس لیے تو نقاب پہنا جاتا ہے کہ تاکہ جسم کی حیت، بناوٹ، ساخت یہ چھپی رہے. اگر نقاب اتنا خوبصورت پہنا جائے کہ جسے خود لوگ مڑ کے دیکھیں تو پھر پردہ ہی کدھر رہ گئے. پردے نقاب سادے پہنے، کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنے. باپوں سے گزارش ہے آج معاف کیجئے گا، کتنی آسانی سے ایک باپ بیٹی کو بے غیرتی کی اجازت دے دیتا ہے. سوچ بھی نہیں سکتے جہاں میں کہنے جا رہا ہوں. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ہاں تو بہت غور سے میری بات سن میرے بھائی. کتنی آسانی سے ایک بھائی بے غیرتی کی اجازت دے دیتا ہے. پوری زندگی بیٹی شرافت سے رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری زندگی بیٹی شرافت سے رہتی ہے. 18 سال کے بعد بھائی کی شادی آ گئی. اس نے اتنے چست اور فٹنگ کے کپڑے پہنے کہ گھر میں کسی نے اعتراض کیا یہ کیوں پہنے؟ تو پہلے ماں وکالت کرتی ہے، چھوڑنا، شادی روز روز تھوڑی ہو رہی. ہاں یہ پہلی مرتبہ بیٹی کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے، اور باپ کی رضامندی کے ساتھ کہ چھوڑنا، شادی روز روز تھوڑی ہو رہی. آج تو پہننے دے، دنیا پہن کے آئے گی، آج بیٹی کو پہننے دو. بیٹی نے ایسی بے غیرتی والے کپڑے پہنے کہ بیٹی کپڑے پہن کے بھی ننگی ہو گئی. اور اسی دن باپ اور بھائی کی آنکھوں سے غیرت کا پانی چلا گیا. جس کی اتر جائے لوئی اس کا کیا کرے گا کوئی. غیرت کی چادر ایک بار اتر جائے تو پھر کوئی اسے غیرت کے کمبل میں لپیٹ نہیں سکتا ہے. یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے. ہم نے بیٹیوں کو پہلے دن یہ کپڑے پہنائے، اور ستم والا ہے ستم یہ کہ بارات آئی تو استقبال کے لیے بیٹیوں کو آگے کر دیا. اس سے بڑی بربادی ہماری قوم کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچے ذرا، سوچے ذرا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں جب معراج گیا، میں معراج کے سفر پہ تھا، میں جہنم کا میں نے دورہ کیا، میں نے جہنم کو دیکھا. اس میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر سے میں نے عورتوں کے چیخنے کی آواز سنی. میں نے کہا جبریل یہ کون بدبخت عورتیں ہیں جو اس کنویں کے اندر ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کی محبوب آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آیا کرتی تھی. خود سوچ لو اب کدھر جانے کا ہے. جو کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آیا کرتی تھی. مفسرین فرماتے کپڑے پہن کے ننگی نظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے کپڑے پہننے کے بعد. آج معاف کیجئے اگر کوئی شریف زادی، کوئی عزت والی پڑھی لکھی بچی ڈھیلے کپڑے پہن لے تو میری قوم کی بگڑی ہوئی بیٹیاں کہتی ہیں دیکھو کیسا جاہلوں والا لباس ہے، اولڈ فیشن ہے، دیہاتی لگ رہی ہے، الڑ لگ رہی ہے، کلڑ لگ رہی ہے. اتنے تانے دیے جاتے ہیں. جب غیرت مند بیٹیاں
बिगड़ी हुई बच्चियों के इन तानों को सुन करके गर्दन गैरत से झुका लेती है, मसीयत का नकीब आवाज देता है, ए मेरी पारसा बंदी, आज इनके ताने बर्दाश्त कर ले, आज इनकी बातें सुन ले। जब तू मेरी बारगाह में हाजिर होगी, मैं तुझे वो मकाम अता करूंगा कि ये देख के दांतों में उंगलियां डालेंगी और ये अफसोस करेंगी, काश हमने कल इसी बेटी की तरह नकाब पहना होता तो आज वहां भी इज्जत रह जाती, मैदान क़यामत में भी इज्जत रह जाए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह मैं वाह वाह। उन बेटियों के साथ खड़ा हूं जो बेटियां ओल्ड मॉडल कपड़े पहनती हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। वाह वाह। हाँ, नतीजा क्या निकलेगा? नए दौर के कपड़े पहन के बेटियां नंगी हो गई, बाप भी देख रहा, भाई भी देख रहा है, अब किसी में गैरत नहीं है। और जब गैरत नहीं है फिर बेटियां गई, फिर रोना किस बात का है? फिर रोना भी छोड़ दो, आंसू बहाना भी छोड़ दो। भाइयों से मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, हमारे घर के झगड़े जो हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं, हमारे खानदानी झगड़े जिन्होंने हमारे परिवार के टुकड़े कर दिए हैं, इससे बाहर निकल आओ। बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बेटी माँ की नहीं है, हैं? और अगर दोस्ताना है भी तो कितना गलत दोस्ताना है। भाई बहन से कहती तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डाल लूंगी। आज ये दिन उम्मत को देखने दे, खुदा के वास्ते। बेटों से कहना चाहूँगा बाप की ताकत बने, बेटियों से कहना चाहूँगा बाप की गैरत बने, माँओं से कहना चाहूँगा औलाद की जन्नत बने, और बाप से कहना चाहूँगा औलाद की हिम्मत बन जाइएगा। सभी से मेरा इतना कहना है, बेटे बाप की ताकत बने। एक बंदा पौधा लगाता है ना, पौधा, उससे भी उम्मीद लगाता है बड़ा होगा तो फल खाने मिलेंगे, और 6 साल में वो दरख्त बड़ा हो जाता है, 6 साल में वो दरख्त बड़ा हो जाता है। फिर बंदा उसे हसरत भरी निगाह से देखता है। मुझे एक बात बताओ, अगर दरख्त आदमी उम्मीदों से लगा लेता है, जबकि 6 साल में पूरा हो जाता है, 8 साल में पूरा हो जाता है, फिर बाप बेटों को कितनी हसरतों से पालता होगा, जिसका फल 25-30 साल के बाद खाने को मिलता है। सोचा कभी हमने? आज कह देता नहीं नहीं मेरी अब्बा से बनती नहीं है। अगर तेरी अब्बा से नहीं बनती तो समझ ले तेरी अल्लाह से नहीं बनती है, ये सीधी बात। वाह वाह वाह। मैं इसलिए कहता हूं कम से कम एक बेटे को आलिम दीन बनाओ ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा हो जाए। ये दारुल उलूम महबूब सुबहानी, ये बिला वजह की इमारत नहीं। ये जो आज 9 फारिग हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये फाके के साथ तो मर सकते हैं, माँ बाप की नाराजगी के साथ नहीं मर सकते हैं। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसलिए कि हमारा कुरान हमें इतना सिखा देता है कि मर जाना, लेकिन बाप से कभी नाराजगी मोल मत लेना। कम से कम इतना तो बेटों को दे दो। हमने इंजीनियरों की औलाद भी देखी है, हमने डॉक्टर औलाद भी देखी है, हमने MBBS औलाद भी देखी है, हमने बड़े बड़े वकील देखे हैं, जजेस देखे हैं, जिनके माँ बाप को हमने बुढ़ापे में रोता देखा है। लेकिन ये 6000 रुपए कमाने वाला कुरान का हाफिज, ये 5 वक्त नमाज पढ़ा के 7000 महीने में लाने वाला हाफिज, खुदा की कसम जब घर आता है ना तो बाप खड़े होकर इस्तकबाल करके कहता बेटे भले पैसे कम लाया गए लेकिन नेकियां भर भर के लाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये सबसे बड़ी दौलत है जी, वाह वाह। ये सबसे बड़ी दौलत है। बिला वजह माँ बाप अपनी औलाद को दीन के नाम नहीं करते, असल आखिरत की जिंदगी है। कौन सी